بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ سن 2009 میں اتر پردیش کے GIC لیکچرر کے امتحان میں پوچھے گئے اردو کے سوالات کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں دوستو، سن 2009 میں جو سوالات آئے تھے اسے ڈسکس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اتر پردیش لوک سیوا آیوگ کس طرح کے سوالات بناتا ہے، اور اس وقت بھی سلیبس لگ بھگ وہی تھا جو آج ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کلاس بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے، پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ نئی دنیا کو سلام یہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ شعری مجموعہ علی سردار جعفری کا ہے۔ علی سردار جعفری کے دیگر جو شعری مجموعے ہیں کون کون سے ہیں؟ خون کی لکیر، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پیراہن شرر، لہو پکارتا ہے، پیغمبران سخن، ذوق سفر، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور، یہ سب علی سردار جعفری کے شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ پنڈت برج نارائن چک کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ خمریات کے لیے؟ جی نہیں، خمریات کے لیے ریاض خیر آبادی مشہور ہیں۔ مزاحیہ شاعری کے لیے؟ جی نہیں، اکبر الہ آبادی مزاحیہ شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ بچوں کی شاعری کے لیے؟ جی نہیں، بچوں کی شاعری کے لیے اسماعیل میرٹھی مشہور ہیں۔ قومی اور وطنی شاعری کے لیے مشہور ہیں پنڈت برج نارائن چک بست۔ پنڈت برج نارائن چک بست کا شعری مجموعہ جو ہے وہ صبح وطن ہے۔ ان کی اہم نظموں کی بات کریں تو خاک ہند ان کی مشہور نظم ہے۔ خاک ہند کے علاوہ رامائن کا ایک سین ان کی ایک اہم نظم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اہم نظم کا نام آصف الدولہ کا امام باڑہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال یہ کہاں سے نکلتا تھا؟ تو کلکتہ سے نکلتا تھا الہلال۔ الہلال بند ہوا تو البلاغ نکلا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انڈیا ونس فریڈم، جس کو اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ رئیس جعفری نے۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے غبار خاطر۔ غبار خاطر کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں کل 24 خطوط ہیں، اور یہ خطوط قلعہ احمد نگر کی جیل سے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ کوشچن نمبر 4 ہے کہ قصیدہ کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں تشبیب۔ تشبیب یہ قصیدے کا ابتدائی جز ہوتا ہے یا پھر قصیدے کی تمہید ہوتی ہے۔ قصیدے کے 5 اجزاء ترکیبی ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ کوشچن نمبر 5 ہے کہ نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ نہال چند لاہوری یہ تعلق رکھتے تھے فورٹ ولیم کالج سے۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ انہوں نے ایک اہم داستان لکھی جس کا نام ہے عشق محبت۔ یہ جو عشق محبت ہے، یہ اصل قصہ جو ہے وہ کس نے لکھا تھا؟ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا۔ مذہب عشق ہے، اس کے محبت نہیں، مذہب عشق یہ نہال چند لاہوری کی تصنیف ہے، اور اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بکاولی کے نام سے لکھا تھا، اور اسی قصے کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی کے طور پر پیش کیا، جس کا نام گلزار نسیم رکھا گیا۔ کوشچن نمبر 6 میں ایک شعر دیا گیا ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟
کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں کون سی صنعت ہے؟ تجاہل عارفانہ ہے۔ جب شاعر جان بوجھ کے انجان بنے تو اسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ معشوق کی کمر ہے، کہاں ہے کدھر کو ہے۔ یہ شاعر جان بوجھ کے انجان بن رہا ہے تو اس شعر میں بھی تجاہل عارفانہ ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس شعر میں بھی تجاہل عارفانہ ہے۔ مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مرثیہ عام طور سے مسدس کی حیت میں لکھا جاتا ہے اور مسدس کی ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے عطا کی، یا پھر مرثیہ سب سے پہلے مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ تو مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا۔ اور مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے؟ تو میر ضمیر نے کیے۔ اردو کے پہلے مرثیہ نگار کون مانے جاتے ہیں؟ اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے 9 سرہار لکھی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے تو آپ کا جواب ہوگا روشن علی، جنہوں نے عاشور نامہ کتاب لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 8 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 میں پوچھا جا رہا ہے کہ نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، یعنی قافیہ نہ ہو صرف وزن ہو تو اس کو ہم نظم معرہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپشن بی درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 9 ہے کہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے آب حیات۔ آب حیات کو کس صنف میں رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ خود نوشت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کیا یہ شعری مجموعہ ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ سوانح بھی نہیں ہے۔ یہ تاریخ اور تذکرے کی کتاب ہے۔ اس میں اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ اردو شاعروں کا یہ تذکرہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ تیسرے باب میں میر تقی میر کا ذکر ہے اور میر انیس کا ذکر 5ویں باب میں ہے۔ شعر العجم، شعر العجم یہ کس کی تصنیف ہے؟ دیکھیے 5 جلدوں پہ مشتمل ہے یہ کتاب۔ شعر العجم شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ اگر آپ سے پوچھے تنقید شعر العجم کس کی ہے تب آپ وہاں پہ پھنسیں گے، تو یاد رکھیے تنقید شعر العجم وہ سلیمان ندوی کی ہے، لیکن شعر العجم یہ شبلی نعمانی کی ہے، 5 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ شبلی نعمانی کی دیگر تصانیف میں المامون، الفاروق، موازنہ انیس و دبیر، سیرت النبی، سوانح مولانا روم وغیرہ مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس نے کہا؟ کیا رشید احمد صدیقی نے کہا؟ جی نہیں، رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ کلیم الدین احمد نے کہا؟ بالکل، کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا ہے، اور غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے عظمت اللہ خاں کا قول ہے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، آل احمد سرور کا قول ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، حالی نے کہا تھا۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، شبلی نے کہا تھا۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ بات فراق گورکھپوری نے کہی تھی۔ کوشچن نمبر 12 ہے رسالہ دل گداز کے بانی کون ہیں؟ رسالہ دل گداز کس نے نکالا تھا؟ تو عبدالحلیم شرر نے۔ اردو میں تاریخی ناول لکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ فردوس بری، فلورا فلورنڈا، فتح اندلس،
یہ سب ان کی ملک العزیز ورجینیا، یہ سب ان کی ناولز ہیں۔ گزشتہ لکھنؤ کے نام سے ان کی ایک کتاب تاریخی کتاب ہے۔ سی پارۂ دل، سی پارۂ دل اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی یہ کتاب ہے سی پارۂ دل۔ خواجہ حسن نظامی نے انشائیہ لکھا جس میں جھنگر کا جنازہ، مٹی کا تیل وغیرہ اہم ہیں۔ انہوں نے خاکہ غالب کا حلیہ بھی لکھا تھا۔ آپ بیتی کے نام سے انہوں نے خود نوشت لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 16، کوشچن نمبر 16 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سرخ سویرا، یہ جو شعری مجموعہ ہے کس کا ہے؟ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ سرخ سویرا۔ تو کوشچن نمبر 14 کا جواب ہوگا آپشن بی، یعنی مخدوم محی الدین کا ہے۔ اب مخدوم محی الدین جو ہیں عام طور سے نظموں کے لیے مشہور ہیں۔ چاند تاروں کا بن، چاند تاروں کا بن یہ مخدوم کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ اچھا، مخدوم کے دیگر شعری مجموعے کون کون سے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں، غور سے سنیے گا۔ مخدوم کے دیگر شعری مجموعے ہیں بساط رقص، ٹھیک ہے، گل تر اور سرخ سویرا۔ بگھی کے پیچھے چھوکرا یہ بھی مخدوم کی ایک تصنیف ہے۔ غزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ وضاحت و صراحت ہے، رمز و کنایات ہے، بلند آہنگی ہے یا پھر محاکات نگاری ہے؟ غزل کی خصوصیت آپ سے پوچھ رہا ہے تو غزل کی خصوصیت ہے رمز و کنایات۔ غزل آپ کا اس کی خصوصیت ایجاز و اختصار بھی ہے، اس کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے۔ رمز و کنایہ یہ غزل کی امتیازی خصوصیت ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جب نہال چند لاہوری سے متعلق سوال آیا تھا تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مذہب عشق کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جو اصل قصہ تھا وہ عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا، اور اسی قصے کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے لکھ دیا تھا مثنوی میں۔ تو وہی سوال یہاں پہ بھی ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ تو قصہ گل بقاولی ہے۔ قصہ گل بقاولی کس کی کتاب ہے؟ عزت اللہ بنگالی کی ہے۔ 1722 عیسوی میں فارسی زبان میں یہ لکھی گئی تھی۔ ان میں سے تأثراتی نقاد کون ہیں؟ تأثراتی نقاد کون ہیں؟ تو محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد، علی احمد سرور یا پھر عبد الرحمن بجنوری۔ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں ایک سے زیادہ آپشن صحیح لگ رہے ہیں۔ دیکھیے محمد حسن عسکری بھی تأثراتی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں، عبد الرحمن بجنوری نے بھی تأثراتی تنقید کی۔ یاد رہے کہ بعض نقاد ایسے ہوتے ہیں بیک وقت دو یا دو سے زیادہ دبستان تنقید سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عبد الرحمن بجنوری اور محمد حسن دونوں جواب صحیح ہونا چاہیے۔ آیوگ نے اس کا صحیح جواب کیا مانا ہے؟ تو لوک سیوا آیوگ نے محمد حسن عسکری کو تأثراتی نقاد مانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 18، مولانا آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو مولانا آزاد جو ہیں ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو محی الدین ان کا اصلی نام تھا، یعنی 18 کا بھی صحیح ہوگا۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 19 ہے کہ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہے؟ دیکھیے ترقی پسند نقاد کی بات ہو رہی ہے۔ مجاز شاعر ہیں اختر الایمان، یہ بھی نظم گو شاعر ہیں، اور منٹو جو ہیں، منٹو کون ہیں بھائی؟ تو سب کو پتہ ہے افسانہ نگار ہیں۔
تو ممتاز حسین ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ دیکھیے، داغ اور غالب یہ دبستان دلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالی شاعری بھی کی انہوں نے، لیکن دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ان کی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ انہوں نے سوانحی کتاب حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید لکھی۔ لیکن جو مصحفی ہیں، مصحفی کا اصلی نام کیا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی۔ تو مصحفی کا تعلق بلا شک و شبہ دبستان لکھنؤ سے ہے۔ ما فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ سپر نیچرل ایلیمنٹ ہوتے ہیں آپ کے داستان میں۔ ما فوق الفطرت عناصر، اس میں طوالت ہوتی ہے، قصہ در قصہ تکنیک کا استعمال ہوتا ہے داستان میں۔ کوشچن نمبر 22، فیض کے مجموعہ کلام کا نام ہے نقش فریادی۔ نقش فریادی یہ فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یہ دیوان غالب کا پہلا شعر ہے۔ وہیں سے فیض احمد فیض نے اپنے اس مجموعہ کلام کا عنوان اخذ کیا ہے، یعنی کہ یہ غالب کے شعر سے لیا گیا ہے۔ اچھا، فیض احمد فیض کی بات کرتے ہیں۔ فیض کی جو دیگر شعری مجموعے، ویسے تو 7 شعری مجموعے ہیں۔ نقش فریادی پہلا ہے، دست صبا، زندہ نامہ، شام شہر یاراں، وادی سر وادی سینہ اور ورق ورق، دست تہ سنگ، میرے دل میرے مسافر، یہ سب فیض کے شعری مجموعے ہیں۔ دیکھیے، فیض کے جو سبھی شعری مجموعے ہیں وہ جمع کر کے نسخہ وفا کے نام سے ان کی کلیات شائع ہوئی ہے۔ پریم چند کا سب سے مشہور افسانہ کون سا ہے؟ تو میرے لحاظ سے کفن ہونا چاہیے۔ کفن پریم چند کا سب سے مشہور افسانہ ہے۔ 24 گھنٹے کے واقعات پر یہ مبنی ہے۔ رسالہ جامعہ دلی سے یہ شائع ہوا تھا۔ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی۔ آپشن اے درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 25، ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے نہیں ہے؟ ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ دیکھیے، کوشچن نمبر 25 کا آپشن ڈی، شکست زندان کا خواب۔ شکست زندان کا خواب یہ کس کی نظم ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کسان یہ کس کی نظم ہے؟ تو شکست زندان کا خواب ہو گیا یا پھر کسان ہو گیا۔ یہ دونوں نظمیں جوش ملیحہ آبادی کی ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ تو فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ فسانہ عجائب یہ کس کی کتاب ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ 1824 میں کانپور میں لکھی گئی تھی حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر۔ کوشچن نمبر 27، رومانوی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ رومانوی تحریک سے کون وابستہ تھے؟ تو رومانوی تحریک سے نیاز فتح پوری وابستہ تھے۔ ان کے رسالہ کا کیا نام ہے؟ سبھی لوگ کمنٹ میں لکھیے نیاز فتح پوری کون سا رسالہ نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ مہدی افادی کا نام بھی آپ رومانوی نثر نگاروں میں لے سکتے ہیں، جنہوں نے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ مضمون لکھا، جو کہ بہت مشہور اور مقبول ہوا۔ جدیدیت پر سب سے زیادہ کس فلسفے کا اثر ہے؟ تو جدیدیت پر وجودیت کا اثر ہے، یعنی کوشچن نمبر 28 کا آپشن سے درست ہوگا۔
یہاں پہ ایک شعر ہے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ شعر خدائے سخن میر تقی میر کا ہے۔ کوشچن نمبر 30، حیات جاوید کس شخصیت کی سوانح ہے؟ دیکھیے حالی نے 3 لوگوں کی سوانح حیات لکھی۔ ایک لکھی حیات سعدی، کب لکھی تھی؟ 1884 میں۔ اس کے بعد انہوں نے یادگار غالب لکھی 1897 میں۔ پھر 1901 میں حیات جاوید لکھی جو کہ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے۔ حیات جاوید کے بارے میں شبلی نے یہ لکھا کہ یہ کتاب المناقب اور یہ کتاب المناقب اور مدلل مداحی ہے۔ نظم آوارہ یہ کس شاعر نے لکھی؟ تو آوارہ یہ نظم ہے مجاز لکھنوی نے لکھی، جن کو رومانیت کا شہید کہا جاتا ہے۔ مجاز کی دیگر نظمیں کون کون سی ہیں؟ رات اور ریل۔ رات اور ریل کو احتشام حسین نے مجاز ہی کے نہیں بلکہ اردو کی اہم ترین نظموں میں شامل کیا۔ ننھی پجارن، سرمایہ داری اور انقلاب، میرا چمن، یہ سب اہم نظمیں مجاز کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ اسرار الحق مجاز تھا۔ آہنگ، ساز نو اور شب تاب یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں، کن کے؟ مجاز لکھنوی کے۔ ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ تو ترقی پسند تحریک اشتراکیت کے فلسفے پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی پسند تحریک کی ابتدا 1936 میں لندن میں ہوئی۔ سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، دین محمد تاثیر وغیرہ تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی لندن میں، اور اس کی پہلی کل ہند کانفرنس کہاں پہ ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، اور کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ قول کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ کس کا قول ہے؟ تو منشی پریم چند کا ہے۔ درس ذیل شعرا میں جدیدیت کی بہترین نمائندگی کون کر رہا ہے؟ جدیدیت کا شاعر کون ہے؟ ان کو ملا ہے سن 2008 میں گیان پیٹھ ایوارڈ، تو وہ ہیں شہریار کنور اخلاق احمد ان کا نام ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں خواب کا در بند ہیں، ہجر کے موسم، نیند کی کرچیں، حرف تازہ، ساتواں در اور اسم اعظم، یہ سب ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ جدیدیت کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ جدیدیت کا علم بردار کسے کہا جاتا ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے الہ آباد سے رسالہ نکالا تھا جس کا نام ہے شب خون۔ کوشچن نمبر 34، مصور غم یہ کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ یگانہ چنگیزی کو جی نہیں، ان کو غالب شکن کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو ان کو قنوتی شاعر اور خدائے سخن ناخدائے سخن ریختہ گویا نہیں کا استاد اعظم، شاعر بے دماغ اور فتنہ بے روزگار کہا جاتا ہے۔ فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ تو بچے راشد الخیری کو آپ کہہ سکتے ہیں مصور غم۔ ٹھیک ہے، آمنہ کا لال، سیدہ کا لال، گدڑی کا لال، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ کوشچن نمبر 35، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ مسعود حسین خاں یہ ماہر لسانیات ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو ان کی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو جو ہے وہ دلی اور گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ کوشچن نمبر 36،
مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ دیکھیے، ایک چادر میلی سی، یہ تو بیدی کی ہے۔ راجا گدھ بانو قدسیہ کی ہے۔ سدھی عصمت چغتائی کی ہے۔ سیتا ہرن یہ ناولٹ ہے قرۃ العین حیدر کا، ٹھیک ہے۔ جدید نظم کا آغاز کس سن میں ہوا؟ دیکھیے، جدید نظم کا آغاز ہوا تھا جب انجمن پنجاب لاہور نے مشاعرے شروع کروائے تھے اور انہوں نے مصرع طرح کے بجائے موضوع پر مشاعرے کروائے تھے۔ کب کروائے تھے؟ 1874 عیسوی میں۔ اس میں حالی نے 4 نظمیں پڑھی تھیں۔ وہ 4 نظمیں کون کون سی ہیں آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ان کی کچھ نظمیں بول کے بتا دیتا ہوں، اور چلیے وہی بتا دیتا ہوں جو 4 نظمیں انہوں نے پڑھی: برخاروت، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف اور حب وطن۔ انہوں نے مناجات بیوہ، اس کے علاوہ انہوں نے مناجات بیوہ، چپ کی داد جیسی نظمیں لکھیں۔ انہوں نے ایک مسدس لکھے جس کو مسدس مد و جزر اسلام یعنی کہ مسدس حالی کہا جاتا ہے، جو سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جدید نظم کا آغاز محمد حسین آزاد اور حالی کی نظم نگاری سے ہوتا ہے 1874 عیسوی میں، جب انجمن پنجاب لاہور نے مشاعرے کروائے تھے تب۔ یہ کوشچن نمبر 38 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 38 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس سے کسی چیز کی تشبیہ دی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو مشبہ بے کہتے ہیں، یعنی کہ آپشن بھی درست ہوگا۔ چراغ تلے یہ کس کی تصنیف ہے؟ مرزا فرت اللہ بیگ کی؟ جی نہیں، مرزا فرت اللہ بیگ کی تصنیف ہے۔ خاکہ نگاری میں یہ اولین حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ایک وصیت کی تعمیل میں اور ایک یادگار مشاعرہ۔ غیاث احمد گدی نے پیاسی چڑیا نام سے ایک افسانہ لکھا، افسانہ نگار ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا سپارہ دل ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ مشتاق احمد یوسفی، یہ ان کی تصنیف ہے چراغ تلے۔ ان کی دیگر تصانیف میں آب گم اور خاکم بدہن ہے۔ زرگزشت یہ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت سوانح ہے۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ چراغ تلے کس کی ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی۔ کوشچن نمبر 40، ان میں سے رشید احمد صدیقی کی کتاب کون ہے؟ زرگزشت مشتاق احمد کی ہے۔ خاکم بدہن اور آب گم یہ سبھی مشتاق احمد یوسفی کی ہیں۔ بچی گنج ہائے گرامایا اور ہم نفسانے رفتہ، یہ 2 خاکوں کے مجموعے ہیں رشید احمد صدیقی کے۔ رشید احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام ہے آشفتہ بیانی میری۔ انہوں نے کندن نام سے ایک خاکہ لکھا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ 4 پائی ان کا مشہور انسائیہ ہے۔ انارکلی کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج نے 1922 میں لکھا تھا۔ گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ تو دیکھیے، گلکرسٹ جو تھے وہ پرنسپل نہیں تھے، یاد رکھیے گا۔ جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل نہیں تھے، بلکہ شعبہ ہندوستانی کے یہ صدر تھے، ٹھیک ہے۔ جان گلکرسٹ شعبہ ہندوستانی کے صدر تھے، لیکن یہاں پہ پرنسپل دیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ شعبہ ہندوستانی کے صدر تھے جان گلکرسٹ۔ ذکر میر یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ ذکر میر یہ خود نوشت ہے۔ کس کی ہے؟ میر تقی میر کی ہے۔ اس کو اردو میں ترجمہ کیا میر کی آپ بیتی کے نام سے نثار احمد فاروقی نے۔ میر کی دیگر نثری تصانیف کی بات کریں تو نکات الشعراء یہ ان کا کیا ہے؟ نکات الشعراء یہ شاعروں کا تذکرہ ہے، اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، جس میں 103 اردو شاعروں کا ذکر ہے۔
اس کو حمیدہ خاتون نے ترجمہ کیا، محمود الہی نے اس کو مرتب کیا تھا۔ کس کو؟ نکات الشعراء کو۔ ذکر میر کو ترجمہ کیا تھا نثار احمد فاروقی نے۔ فیض میر بھی ایک کتاب ہے، کس کی ہے؟ میر تقی میر کی ہے۔ شعاع امید یہ کس کی نظم ہے؟ تو علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو سب کو پتہ ہے، باغ درا پہلا ہے، دوسرا ہے بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم ہے، اور چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ تو یہ 4 شعری مجموعے علامہ اقبال کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ باغ درا 1924 میں، بال جبریل 1935 میں شائع ہوا، ضرب کلیم 1936 میں، اور ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا۔ اب علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں ہیں، ساری بتانی تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو مشہور اور اہم ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ شعاع امید کے علاوہ تصویر درد، نالہ یتیم، اور شمع و شاعر، خضر رات، طلوع اسلام، ابلیس کی مجلس شورا، جبریل و ابلیس، شکوہ و جواب شکوہ، ساقی نامہ، مسجد قرطبہ، ذوق شوق، لینن خدا کے حضور میں، لالہ صحرا، ہمالیہ، یہ سب ان کے اہم ناول ہیں۔ کن کے؟ علامہ اقبال کے۔ انہیں میں سے ایک شعاع امید بھی ہے۔ کوشچن نمبر 45، میاں کھوجی کس داستان کا کردار ہے؟ تو فسانہ آزاد کا ہے، کنفیوز مت ہونا۔ فسانہ عجائب یہ داستان، فسانہ عجائب یہ داستان ہے، اور فسانہ آزاد یہ ناول ہے۔ فسانہ آزاد داستان اور ناول کے درمیانی کڑی کا نام ہے۔ بعض محققین کے مطابق فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ شرسار کا ناول ہے، جو کہ داستان اور ناول کے بیچ کی درمیانی کڑی ہے، اور اسی کا کردار ہے میاں کھوجی۔ اردو میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھو، ولی جو ہیں اردو شاعری کے بابا آدم ہیں۔ قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ غالب حیوان ظریف ہیں۔ بچے میر تقی میر، ان کو خدائے سخن، نا خدائے سخن، ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر اور شاعر بے دماغ کہا جاتا ہے۔ ناول آگن یہ کس کا ہے؟ خدیجہ مستور کا ہے۔ تلاش بہارا جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ رطلین حیدر کے بہت سارے ناول ہیں، جن میں میرے بھی صنم خانے اور آخر سب کے ہم سفر اور آگ کا دریا اہم ہیں۔ تصوف کس شاعر کی بنیادی خصوصیت ہے؟ تو آپ کے ذہن میں فوراً نام گیا ہوگا سودا کا۔ جی ہاں، صحیح ذہن آپ کا گیا ہے، سودا کی شاعری کی بنیادی خصوصیت تصوف ہے، لیکن سودا تو آپشن میں ہے نہیں، تو سودا سے نہیں ہے تو ہم اصغر کو صحیح مانیں گے، کیونکہ اصغر کی شاعری میں بھی تصوف دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے جو LT گریڈ کے سلیبس کے مطابق جو کلاسز کروائی ہیں، اس میں ہم نے اصغر گونڈوی کے بارے میں پڑھا تھا، تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ صوفی شاعر ہیں۔ اقبال کی مشہور فارسی نظم کا نام کیا ہے؟ دیکھو، باغ درا یہ ان کا اردو کا شعری مجموعہ ہے، پہلا والا 1924 میں شائع ہوا تھا، دوسرا بال جبریل ہے 1935 میں، تیسرا 1936 میں ضرب کلیم، اور چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ ارمغان حجاز عربی اور فارسی دونوں میں ہے۔ اب اسرار خودی کی بات کرتے ہیں، تو یہ مثنوی اسرار خودی علامہ اقبال کی فارسی کی نظم ہے۔ فانی کا پورا نام کیا ہے؟ شوکت علی خان ہے فانی کا پورا نام۔ فانی کو یاسیات کا امام اور قنوتی شاعر کہا جاتا ہے۔ چمپا، کمال اور یہ سب کردار جو ہیں، یہ سبھی کردار کس کے ہیں؟ آگ کے دریا کے ہیں۔ کوشچن نمبر 51 کا آپشن سی صحیح ہوگا۔ چند ہم عصر یہ کیا ہے؟ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ کس نے لکھا یہ خاکے؟ تو یہ مولوی عبدالحق نے لکھے۔ ان کی دیگر تصانیف میں مرحوم دلی کالج ہے۔ مرحوم دلی کالج میں نے آپ سے کسی ایک کلاس میں پوچھا تھا کس کی تصنیف ہے، کمنٹ میں بتائیے۔ آپ نے بتایا
مرحوم دلی کالج، یہ کتاب ہے مولوی عبدالحق کی۔ مشفق خواجہ اردو ادب کی تاریخ میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو یہ محقق ہیں۔ اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ اس کتاب کو قرار دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلی تنقیدی کتاب تو مقدمہ شعر و شاعری ہے، ٹھیک ہے، کاشف الحقائق امداد امام اثر کی اہم تنقیدی کتاب ہے، اور آب حیات تو یہ تذکرہ ہے۔ اب موازنہ انیس دبیر کی بات کرتے ہیں۔ 1906 میں یہ کتاب لکھی گئی، 1906 یا 7 میں۔ اس میں میر انیس اور مرزا دبیر کا موازنہ کیا گیا، جس میں میر انیس کو مرزا دبیر سے بہتر شاعر بنانے کی کوشش کی گئی۔ مشہور نقاد احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ تھے؟ تو ترقی پسند تنقید یعنی کہ مارکسی تنقید سے یہ وابستہ تھے۔ آپشن بھی درست ہوگا۔ جگن ناتھ آزاد، جی ہاں، جگن ناتھ آزاد اردو میں کس حیثیت سے مشہور ہے؟ دیکھیے، انہوں نے نظمیں بھی لکھی، جگن ناتھ آزاد نے نظمیں بھی لکھی، اور یہ ماہر اقبالیات کے حیثیت سے الحمدللہ ماہر اقبالیات کی حیثیت سے یہ مشہور ہیں۔ اب اقبال سے متعلق ان کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ دیکھیے، اقبال سے متعلق ان کی کتاب کا نام ہے اقبال اور مغربی مفکرین، اور اقبال، فکر اقبال کے بعض اہم پہلو، یہ 2 کتابیں ان کی ہیں، اسی لیے ان کو ماہر اقبالیات کہا جاتا ہے۔ پھر سے سنیے، اقبال اور مغربی مفکرین جگن ناتھ آزاد کی کتاب ہے۔ فکر اقبال کے بعض اہم پہلو، یہ بھی جگن ناتھ آزاد کی کتاب ہے۔ اچھا، جگن ناتھ آزاد کے شعری مجموعوں کی بات کریں، چونکہ یہ نظم نگار بھی تھے، تو کون کون سے ہیں؟ تو جگن ناتھ آزاد کے شعری مجموعوں میں نوائے پریشاں، وطن میں اجنبی، ترانۂ جمہور، بیکراں اور ستاروں سے ذروں تک، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ زہر عشق، یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ کس کی ہے؟ مرزا شوق لکھنوی کی ہے۔ عود ہندی کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 59، کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ میں نے آپ سے ابھی جلد ہی پوچھا ہے، خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کاغذی پیرہن خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے، اور اسی نام سے ایک خود نوشت سوانح ناول ہے، وہ کس کا ہے؟ تو وہ ناول ہے عصمت چغتائی کا۔ آپشن اے درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 60، آج کا آخری سوال، باقی کے سوالات اگلی کلاس میں حل کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے، یہ سن 2009 کا پیپر ہے، اس سمے GIC لیکچرر میں اردو کے 120 سوال آتے تھے، ٹھیک ہے۔ زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو صفیہ اختر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سب اہم سوالات، یہ سبھی سوالات آپ کو سلیبس کے مطابق بنائے گئے ہیں، میں نے خود نہیں بنایا ہے، اتر پردیش لوک سیوا آیوگ نے بنایا ہے۔ تو یہ سوالات آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کیے جائیں گے۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔